بتائیں ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے، یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب ہے 9000۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب ہے جنگ یرموک میں۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ کس نبی کو علم نے قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کون سے صحابی رسول کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ کتا۔ سوال ہے مدائن کی فتح کے موقع پر دریا کی طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے ہوئے دریا عبور کر گئے، مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔
وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے، اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ جہنم کی آگ کا رنگ اب سیاہ ہے جو کہ پہلے کیسا تھا؟ سرخ۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ جواب ہے وزیر خزانہ۔ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ سوال ہے، ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے الحیوان۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ یثرب، مکہ، مدینہ۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟
وضع حمل کے وقت یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے ایک دن میں ہی ہو جائے۔ کون سے نبی نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ نابینا افراد کو کس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ نابینا افراد کو خواب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بینا افراد کی طرح خواب نہیں دیکھتے۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تھا۔ ایک انسانی جسم میں کتنے مسام ہوتے ہیں؟ ایک انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ سوال ہے بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے 75 مرد اور 2 عورتیں۔ سوال ہے جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب ہے حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے منگل کے روز۔ حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ سوال ہے قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 70ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ سوال ہے ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا نام یوسف تھا۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب ہے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال ہے بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔
सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब है नमरूद के। सवाल है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी आयात में है? जवाब है 4 आयात में। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम क्या था? जवाब है आमिर। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम बताएं। जवाब है हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। दरियाए नील हर साल खुश्क हो जाता था। दौरे जहालियत में एक लड़की को दुल्हन बनाकर इसकी भेंट दी जाती थी तो दरिया चढ़ता था। बताए किस खलीफा के रुक्का लिखने और वही रुक्का दरिया नील में डालने से दरियाए नील चढ़ा था और आज तक इस सतह से कम ना हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के रुक्का लिखने से। सबसे आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। सवाल है, सरार से क्या मुराद है? जवाब है मदीना से 3 मील के फासले पर एक चश्मा है। सवाल है, कारून किस नबी का खालाजाद था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल है, कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है, किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शरफ हासिल है? जवाब है सिंध को। कुल सुन्नत नमाजों की कितनी रखते हैं? 20 रकते। सवाल है, कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब है बेदिली से पढ़ी गई नमाज। सवाल है, क्या दौरान सफर वितर नमाज छोड़ी जा सकती है? जवाब है जी नहीं। नमाज चाश्त में कम से कम 2 रकते होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं जो कि अफजल भी हैं? 10 रकते। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनकी गुर्बत और शराफत की वजह से उनकी उम्मत उनको नबी नहीं मानती थी? जवाब है हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की गुर्बत और शराफत की वजह से आपकी उम्मत आप अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानती थी। उस शायर का नाम बताएं जिसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। आलू को किस तरह खाने से वो जहर बन जाता है?
ریسرچ کے مطابق جب اس کا رنگ ہرا ہو جائے